اچھا، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، انہوں نے ایک دعا مانگی جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی امامت کے لیے دعا کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں وہ کون اشخاص گزرے ہیں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں کہ جو امام ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے کنٹیکس میں بھی ذرا بات کریں. دیکھیں جی، یہ جو اس سے اہل تشیع نے ایک عقیدہ اخذ کیا ہے نا، امامت بھی کوئی عقیدہ ہے اور یہ کوئی ٹائٹل ہے جیسے کوئی نبوت ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اور ایون شیعہ خود نہیں مان رہے اس کو. کیا امام جعفر الصادق کے جو دو بیٹے تھے، امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم، یہ دونوں میں سے تو ایک کو امام مانتے ہیں نا، اثنا عشری. ایک کو اسماعیلی مان رہے ہیں، کوئی اثنا عشری مان رہے ہیں. نہیں، لیکن اثنا عشری تو ایک کو ہی مان رہے ہیں نا، اثنا عشری ایک کو مان رہے ہیں. دوسرے امام کا تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں نا. ایسے عہدہ ہاں جی، ایسے وہ تو نہیں، وہ تو اس کا امام تو وہ بھی تھے، امام تو انہوں نے بنایا تھا. تو یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے، ایسا نہیں ہے. امام سے مراد لیڈرشپ ہے، علمی طور پہ لیڈرشپ ہے. وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نان اہل بیت میں سے ہو سکتے ہیں، قریش میں سے ہو سکتے ہیں. اب یہ قریش میں سے ہی حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی. حضرت علی تو چلے ہاشمی تھے. یہ ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے. جی، اولاد ابراہیم ہے. دو دو تین تین پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے جا کے. یہ جو حضرت علی، حضرت عمر ہے بنو عدی میں سے ہے، بنو عدی بھی قریش میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. بنو تائم ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، وہ بھی قریشی ہے. اور بنو امیہ ہے سیدنا عثمان کا، وہ بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابو ابراہیم کی اولاد ہے. اسی تو خلافت قریش میں رہے گی، ورنہ تو ان کو خلیفہ نہ چنا جاتا. صرف ہاشمی تو نہیں ہے نا، سارے ہی ہیں. تو امامت کوئی اس طریقے سے نہیں ہے. باقی علمی طور پہ تو امام ہیں. امام عبدالعزیز نہیں امام کیا امت کے؟ آل امیہ میں سے ہے نا وہ. کیا شیعہ ان کو اس اعتبار سے دینی لیڈر کے طور پہ نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ تو امام باقر کہا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر کوئی مہدی کے عہدے پہ پہنچا ہے، یہ پہنچ سکتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز ہے. کون کہا کرتے تھے؟ امام باقر. یہ روایت کہاں دی؟ یہ روایت جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کی ہے، عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر کے اندر. ظاہر ہے کہ ان میں اب حدیثوں میں تو نہیں ملے گا نا، تاریخی روایتیں ہی ملے گی نا. اچھا، تو کیا امام عمر بن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ تعالی شیعہ نہیں کہتے؟ عزت تو دیتے ہیں. عزت. ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج اس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ اس وقت یوٹیوب چینل پہ پیسہ کمانے کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ مجھ سے بڑا عالم اور مجھ سے بڑا خطیب اور مجھ سے بڑا مصلح اور مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے گوگل کی طرف سے پیسے ملتے ہیں سبسکرائب پر، اور ویبر جو لوگ ویوز کرتے ہیں ان کو، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خود اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ایک دوست مرزا محمد علی مرزا، جن کو کہا جاتا ہے گوگل کے بہت زیادہ مشہور ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں، میں کئی بیانات ان کے سنے جس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ تفقہ فی الدین کے لیے جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہے ان کی. انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی فیلڈ ہے، لیکن دین ان کی فیلڈ نہیں ہے. 4 کتابیں حدیثوں کے سامنے رکھ کر یہ پڑھ کر اور انٹرنیشنل نمبرنگ لوگوں کو بتا کے متاثر کر کے کہ جی 2605 اور 1310 یہ نمبرنگ بتا کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا عالم ہے. بہرحال یہ دنیا ہے، اس میں ہر ایک آدمی کو فالوورز مل جاتے ہیں. جو فٹ پاتھ پر ننگے اور مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فالوور مل جاتے ہیں. تو یہ تو پھر
بہرحال ایک پڑھا لکھا آدمی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے اس کی سمجھ بوجھ بہت کم ہے۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے مجھے محسوس ہوئی کہ اس نے شیعہ عقیدہ امامت کے اوپر جو اپنا رائے دی ہے وہ جاہلانہ اور انتہائی ناقص رائے ہے، اور اسے اس سلسلے میں پڑھنا چاہیے تھا کہ جی شیعہ عقیدہ امامت میں جو عصمت رکھتے ہیں یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، شیعہ ذاتی عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہے۔ شیعوں کا عقیدہ تمام تر توحید سے لے کر قیامت تک جتنا بھی عقیدہ ہے، توحید، رسالت، نبوت، امامت، قیامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے عقائد قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور قرآن مجید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت اور صراحت کی حدیثوں کے ساتھ۔ میں عرض کرتا ہوں امامت کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رسالت بھی دی، نبوت بھی دی، لیکن اس کے بعد میں اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا میں نے تجھے انسانوں کے لیے امام منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، لیکن آپ نے کبھی نبوت اور رسالت کے لیے نہیں کہا کہ میری ذریت میں، لیکن یہاں اللہ نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا۔ تو آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، وضاحت ہو گئی کہ عہدہ امامت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رہے گا، لیکن یہ ان ظالموں تک نہیں پہنچے گا جو تیری ذریت میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، تو جو ظلم کرنے والا نہیں ہوگا وہ معصوم ہوگا، اس لیے کہ اللہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور عہدہ امامت بھی اس کو دیتا ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہادی وہ ہونا چاہیے جو معصوم ہو، جو عیب سے پاک ہو، ظلم نہ کرتا ہو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے بہت جلدی آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ عہدہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو امامت بناتا بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا۔ تو جسے اللہ زمین پر خلیفہ بنائے گا وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، وہ تمام عیوب سے پاک ہوگا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے میں قرآن مجید میں واضح طور پر پوچھا ہے کہ افمن یہدی الی الحق حق یتبع، کیا افمن یہدی جو ہدایت کرتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق ان یتبع، سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ لوگ کہ ہدایت نہیں کر سکتے کسی کو جب تک کہ خود ان کی ہدایت نہ کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو خداوند کریم نے بتا دیا کہ ہدایت کرنے والا وہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے پوچھ کے مسئلے نہیں بتائے گا، یا مشکل میں گرفتار ہو کے کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ائمہ ہدیٰ علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک دنیا نے ان کے ساتھ دشمنی کی، ظلم و جور کیا، لیکن جب مشکل پڑی
علم حاصل کرنے کے لیے انہی کے دروازے پر آئے اور انہی سے آ کر انہوں نے جو ہے وہ سبق سیکھا. ان 11 اماموں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے آ کر دنیا میں علم حاصل کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دے کے بھیجا ہے. 12واں پردہ غیبت میں انشاءاللہ جب آئیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ وہ بھی کس طریقے سے علم کے دریا اپنے دادا اور آبا و اجداد کی طرح بہائیں گے. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارا چھوٹا بڑا سب ایک جیسا ہے. یہ آتے ہیں منصب امامت لے کے آتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت تمام ہو گئی، لیکن نظام ہدایت قیامت تک کے لیے جانا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنا ہے. اس لیے اس منصب ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی امامت کے عہدے کو آشکار کر دیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ الحسن والحسین امامہ قامہ و قعدہ، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، یہ کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں. اور اصحاب کی موجودگی میں مسجد نبوی میں بچپن میں اعلان کر دیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ امام آ کے نہیں بنتا ہے بلکہ بن کے آتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے. شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے اہل سنت کے امام بھی لکھے ہیں اور شیعوں کے امام بھی لکھے ہیں. اہل سنت کے امام پہلے 4 خلیفوں کے بعد حاکم شام کا نام لیا، پھر یزید ابن معاویہ، پھر مروان، اور اس کے بعد میں پھر دیگر 12 پورے کیے. اور اسی شرح فقہ اکبر کے اندر شیعوں کے 12 امام بھی لکھے، جن کا پہلا علی علیہ السلام اور آخری مہدی علیہ السلام، اور ان کے نام احادیث کی معتبر کتب کے اندر موجود ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا سیکون من بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. پوچھا گیا ان کو کون سے ہوں گے تو فرمایا اولہم علی و آخرہم المہدی، ان کا اول علی ہوگا آخری مہدی ہوگا.